کیا آپ جانتے ہیں حج کا سفر کیسے شروع ہوتا ہے؟ سب سے پہلے حاجی اکرام احرام باندھتے ہیں، تو سفید کپڑوں میں دنیا کی پہچان چھوڑ کر صرف اللہ کے ہو جاتے ہیں۔ پھر دل سے نیت کرتے ہیں کہ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے حج ادا کریں گے، اور اس کے بعد ان کی زبان پر یہ صدا گونجتی ہے، یہی سے شروع ہوتا ہے ایک مومن کا سب سے پاکیزہ سفر، حج کا سفر۔ لبیک اللہم لبیک۔ کعبہ کو دیکھ کر حاجی سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ مکہ پہنچتے ہی حاجی اکرام خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، وہ اللہ کے گھر کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں، ہر قدم پر دعائیں مانگتے ہیں، دل میں صرف اللہ کی محبت ہوتی ہے اور زبان پر لبیک اللہم لبیک کی صدا گونجتی رہتی ہے۔ یہ لمحہ ہر مومن کے لیے بے حد خاص ہوتا ہے۔ کعبہ کا طواف انسان کے دل کو سکون اور ایمان کو مضبوط بناتا ہے۔ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ طواف کے بعد حاجی صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرتے ہیں، وہ 7 مرتبہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان چلتے اور بعض جگہ تیزی سے دوڑتے ہیں۔ یہ حضرت حاجرہ کی سنت کی یاد ہے، جب وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑتی رہیں۔ یہ سعی ہمیں صبر، ایمان اور اللہ پر بھروسہ سکھاتی ہے۔ مینا میں حاجی کھلی زمین پر رات کیوں گزارتے ہیں؟ 8 ذوالحجہ کو حاجی کرام مینا کی طرف جاتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام فرمایا۔ حاجی یہاں ٹینٹس میں یا کھلی زمین پر رات گزارتے ہیں، سادگی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور زیادہ وقت دعا اور عبادت میں گزارتے ہیں۔ یہ سب اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھ سکیں اور دنیا کی آسائشوں کو چھوڑ کر اللہ کے قریب ہو جائے۔ یہاں پر حاجی ایک جیسا ہوتا ہے، نہ کوئی امیر نہ کوئی غریب، سب صرف اللہ کے بندے بن کر رہتے ہیں۔ مینا کا یہ قیام ہمیں سادگی، صبر اور سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلنے کا سبق دیتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں حج کا سب سے اہم دن کون سا ہے؟ 9 ذوالحجہ کو حاجی اکرام میدان عرفات میں جمع ہوتے ہیں۔ یہ وہ عظیم مقام ہے جہاں لاکھوں لوگ ایک ساتھ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہی وہ دن ہے جسے حج کا سب سے اہم رکن کہا گیا ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج عرفہ ہے۔ یہاں حاجی کھلے میدان میں کھڑے ہو کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، دل سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے اپنے لیے اور پوری امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ ہر آنکھ نم ہوتی ہے، ہر زبان پر بس دعا ہوتی ہے۔ یہ وہ دن ہے جب آسمان کے دروازے کھلتے ہیں اور بندہ اپنے رب کے سامنے جھک کر ایسا لٹتا ہے جیسے آج ہی نیا پیدا ہو۔ عرفات کے بعد حاجی کھلی زمین پر رات کیوں گزارتے ہیں؟ عرفات سے واپسی کے بعد حاجی کرام مزدلفہ پہنچتے ہیں، یہ وہ مقام ہے جہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رات گزاری تھی۔ یہاں حاجی کھلے آسمان کے نیچے زمین پر آرام کرتے ہیں، نہ کوئی آسائش، صرف اللہ کی یاد اور سادگی۔ یہاں مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ ادا کی جاتی ہے اور حاجی شیطان کو کنکریاں مارنے کے لیے کنکریاں بھی جمع کرتے ہیں۔ یہاں آ کر انسان سمجھتا ہے کہ اصل سکون دنیا کی راحتوں میں نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے میں ہے، اور انسان دنیا کی ہر آسائش بھول کر یہ محسوس کرتا ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر بھی اگر اللہ مل جائے تو سب کچھ مل گیا۔ کھلے آسمان کے نیچے گزاری یہ رات بندے کو اس کی رب کی اتنی قریب کر دیتی ہے کہ دل کو ہر آواز سیدھا عرش تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ۔ حاجی شیطان کو کنکریاں کیوں مارتے ہیں؟ مینا میں حاجی اکرام شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کی یاد ہے۔ جب شیطان نے انہیں اللہ کے حکم سے روکنا چاہا تو انہوں نے اسے کنکریاں مار کر دور کیا۔ آج حاجی بھی اسی سنت کو زندہ رکھتے ہیں اور ہر کنکریاں کے ساتھ یہ عہد کرتے ہیں کہ وہ شیطان کے باتوں میں نہیں آئیں گے اور ہر برائی سے دور رہیں گے۔ یہ عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ زندگی میں ہر برائی کو ٹھکرا کر صرف اللہ کے راستے پر چلنا ہی اصل کامیابی ہے۔ حج میں قربانی کیوں کی جاتی ہے؟ مینا میں حاجی اکرام قربانی کرتے ہیں، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظیم سنت کی یاد ہے۔ جب انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کیا، اللہ نے ان کی نیت اور اطاعت کو قبول فرمایا اور ان کی جگہ ایک جانور کی قربانی مقرر کر دی۔ آج حاجی بھی اسی سنت کو زندہ رکھتے ہیں اور اپنی قربانی کے ذریعے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے حکم کے سامنے ہر چیز قربان کرنے کو تیار ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جب بندہ ثابت کرتا ہے کہ اللہ کے حکم کے آگے سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے۔
सुभान अल्लाह। दोस्तों, कुर्बानी के बाद हाजी इकराम बाल मुंडवाते या कटवाते हैं। ये अमल अज्जिया और अल्लाह के हुक्म के सामने झुकने की अलामत है और ये हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है। मर्दों के लिए बेहतर है कि वो पूरे सर के बाल मुंडवा ले या कम से कम पूरे सर के बाल छोटे करवा ले, जबकि औरतें अपने बाल नहीं मुंडवाते बल्कि सिर्फ एक उंगली के बराबर बाल काटती हैं। ये वो लम्हा है जब बंदा गुनाहों से पाक होकर एक नई साफ जिंदगी की तरफ कदम बढ़ाता है। हज मुकम्मिल होने के बाद हाजी क्या करते हैं? हज के अहम आमाल मुकम्मिल होने के बाद हाजी इकराम दोबारा मक्का आते हैं। वो खानाए काबे का तवाफ़े ज़ियारत करते हैं। ये हज का एक अहम फर्ज रुकन है जिसके बगैर हज मुकम्मिल नहीं होता। हाजी अल्लाह के घर के गिर्द 7 चक्कर लगाते हैं। दिल में शुक्र, आंखों में आंसू और जुबान पर दुआएं होती हैं। ये लम्हा होता है जब इंसान अपने पूरे सफर को याद करता है और अल्लाह का शुक्र अदा करता है। ये वो इख्तिताम नहीं बल्कि एक नई जिंदगी की शुरुआत है जहाँ बंदा अपने रब के करीब होकर एक बदला हुआ इंसान बनकर लौटता है। सुभान अल्लाह। अगर इस वीडियो से आपको हज के बारे में कोई भी मालूमात या रहनुमाई हासिल हुई हो तो बराए कराम इसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं। आप सबको दिल की गहराइयों से हज मुबारक और ईद उल जुहा मुबारक हो। जो लोग हज अदा कर रहे हैं अल्लाह ताला उन सब के हज को कबूल फरमाए और जो जाने की नीयत रखते हैं अल्लाह ताला उनके लिए आसानियां अता फरमाए। और हम सबको और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं अल्लाह ताला सबको हज और उम्रा की सादत नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, इसी खुशी के मौके पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जज़ाकल्लाह।